سے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے اور بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، نماز میں سجدہ سہو کب کرنا ہے۔ تو میں ایک موٹی سی بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نماز میں 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ کچھ نماز کے اندر فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ تو 4 چیزوں کا نام گویا کہ نماز ہے، فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا اور مستحبات کا۔ اگر فرض چھوٹ جائے، کسی سے نماز میں فرض چھوٹ جائے تو فرض چھوٹنے کا ازالہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا۔ اس فرض کو ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی، ورنہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ مثلا قرات کا کرنا نماز میں فرض ہے، تو کوئی صاحب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور اس کے بعد کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ ساتھ کوئی سورت ملائی، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، تو ایسے صاحب کو اپنی نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، ان کی یہ نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اگر رکوع نہیں کیا، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کرنا بھول گئے، یا 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ کرنا بھول گئے، تو اب کیا ہوگا؟ اب سجدہ سہو سے نماز ٹھیک نہیں ہوگی کہ رکوع کی جگہ سجدہ سہو کر لیا، یا 2 سجدے جو کہ فرض ہیں ان میں سے ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے کی جگہ سجدہ سہو کر لیا، تو اب نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرض کا ازالہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، واجبات ہیں، کچھ چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے، واجب کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، اگر کسی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، واجب چھوٹ جانے کے بعد سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثلا 4 رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ یہ واجب ہوتا ہے، اگر کسی نے یہ ادا نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا طریقہ ہے؟ تو اب یہ ہے کہ آخر میں 2 سجدے سہو کے کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وتر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو اگر کسی سے دعائے قنوت چھوٹ جائے، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اب دوبارہ وہ رکوع سے یا سجدے سے واپس آ کر دعائے قنوت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے؟ یہ کرے کہ آخر میں 2 سجدے سہو کے کر لے اور دعائے قنوت کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، دعائے قنوت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنے سے وہ واجب کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک پتہ یہ چلا کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے واجب کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کچھ چیزیں نماز میں مسنون ہیں، سنت ہیں۔ مثلا ہر رکعت میں 3 دفعہ تسبیحات کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے وہ لمبی قرات کا کرنا، اور سجدے کے اندر بھی تسبیحات میں 3 دفعہ تسبیح کا پڑھنا، اور درود شریف کے بعد دعاؤں کا پڑھنا، یہ ہیں سنتیں۔ تو اگر کوئی سنت چھوڑ دے یا چھوٹ جائے تو سنت کے چھوڑ دینے سے یا چھوٹ جانے سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہاں، نماز کی افضلیت اور اکملیت کے اندر تو کمی آتی ہے، لیکن سنت کے چھوٹ جانے سے یا چھوڑ دینے سے وہ کوئی سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، اس کی نماز بالکل درست اور ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی سنت چھوڑ دے، یعنی ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سبحانک اللہ پڑھنی تھی، سبحانک اللہ نہیں پڑھی بلکہ الحمدللہ سے نماز شروع کر دی، یا رکوع اور سجدے کے اندر تسبیحات میں بجائے 3 کے 1 دفعہ کہا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں 1 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اب یہ کرنے سے اس کے نماز میں خلل نہیں آئے گا، نہ وہی اس کو پر سجدہ سہو لازم اور واجب ہوگا۔ تو یہاں تک یہ پتہ چلا کہ سنت کے چھوڑ دینے سے یا چھوٹ جانے سے سجدہ سہو نہیں کیا کرتے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نے سبحانک اللہ چھوڑ دی یا آخر میں درود شریف پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیا۔ یاد رکھیں ان چیزوں پر سجدہ سہو نہیں کرتے، اگر سجدہ سہو کریں تو یہ غلط ہے۔ سجدہ سہو سنت کے چھوڑنے پہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ اور کچھ چیزیں پھر نماز کے اندر مستحبات ہیں، مثلا کہ قیام کی حالت میں وہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں کے قدموں کو دیکھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ مستحبات ہیں۔ اگر کوئی آدمی مستحبات چھوڑ دے تو کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے، اس کی نماز 100% درست ہوگی۔ تو یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سنت کے چھوڑ دینے سے یا چھوٹ جانے سے کوئی حرج لازم نہیں ہے، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اگر مستحبات چھوڑ دیں تو کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے، اس سے نماز کے اندر بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.